شام کا وقت تھا، اس لیے سیڑھیوں میں روشنی کافی مدھم ہو چکی تھی، لیکن ابھی اوپر روشنی میں آنے کے بعد حارث حیرت سے شمائل کو گھور رہا تھا۔ شمائل کی آنکھیں انگور کی طرح گول اور بڑی تھی اور اس کا منہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمائل نے پہلے بات کی، سیڑھیوں میں مرر کیوں ہیں؟ حارث حیران تھا، اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے کانپے۔ یہ مرر نہیں ہے۔ شمائل حیرت اور الجھن میں پڑ گئی۔ پھر تم بالکل میری طرح کیوں نظر آتے ہو؟ سیڑھیوں میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر حارث نے جھجکتے ہوئے کہا کہ ہم ٹوئنس ہیں۔ چھوٹی سی شمائل جو آخرکار حقیقت کو سمجھ چکی تھی، آگے بڑھ کر خوشی سے حارث سے لپٹ گئی۔ واہ، میں نے اپنا بھائی ڈھونڈ لیا۔ حارث جو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جسمانی رابطے سے گریز کرتا تھا، اس وقت وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ خونی رشتے واقعی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں یا چھوٹی بہن جیسے لوگوں کے ساتھ جسمانی رابطہ دل کو ایک بہت گرم جوشی کا احساس دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مما نے اسے گلے لگایا اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا کیونکہ وہ اسے کسی اور کے طور پر دیکھ رہی تھی، یعنی شمائل سمجھ رہی تھی؟ اس احساس نے حارث کو اداس کر دیا۔ اس نے تھوڑا اداسی سے پوچھا، مما نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ شمائل نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور جلدی سے وضاحت کی، مما نے تمہیں نہیں چھوڑا، یہ سب ہمارے بدتمیز نانا کی وجہ سے ہوا، جس نے تمہیں ہم سے دور بھیج دیا تھا۔ ہم امریکہ سے پاکستان اسی لیے واپس آئے ہیں تاکہ تمہیں ڈھونڈ سکیں۔ سچ میں؟ شمائل کو خوف محسوس ہوا کہ اس کا بھائی اس پر یقین نہیں کرے گا، تو وہ بار بار سر ہلاتی رہی۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے نرم ہاتھوں نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹتے ہوئے کہا، چلو مما کو ڈھونڈتے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر ضرور بہت خوش ہوں گے اور پھر وہ ہمیں گھر لے جائیں گے۔ حارث حیران رہ گیا، لیکن پاپا کا کیا ہوگا؟ شمائل رک گئی۔ اوہ، یہ تو ٹھیک کہا، مما کو پاپا بالکل نہیں چاہیے ہوں گے۔ کیوں؟ مما کہتی ہیں کہ پاپا ایک مصیبت ہے اور ان کے خاندانی تعلقات بہت پیچیدہ ہیں، اس لیے وہ انہیں بہت عجیب لگتے ہیں کہ پاپا مما کو پسند کرتے ہیں۔ حارث نے ایک انتہائی پیچیدہ انداز سے جواب دیا، پاپا تو شاید میری مما سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ایک منٹ بعد دونوں ننھے معصوم سیڑھیوں پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہوں۔ انہوں نے اپنے چہرے، جن پر ابھی بھی بچوں کی سی گلائی موجود تھی، ہاتھوں پر ٹکا رکھے تھے اور حل سوچ رہے تھے۔ ویسے میرا نام شمائل ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ حارث مہدی۔ حارث، میں تمہیں اور پاپا دونوں کو پیار کرتی ہوں اور میں مما کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ ہاں، میرے پاس ہے۔ شمائل اچانک خوشی سے اچھل پڑی۔ کیا ہے؟ حارث نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر ہم مما اور پاپا کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں تو وہ ایک دوسرے کو ناپسند نہیں کریں گے۔ دونوں بچوں نے اپنے سر ایک دوسرے کے قریب کر لیے اور اس بارے میں بات کرنے لگے۔ جب وہ آخرکار الگ ہوئے تو شمائل نے مشورہ دیا، میں پاپا کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں، کیا میں آج رات تمہاری بجائے جا سکتی ہوں؟ اتفاق سے حارث بھی اپنی ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے عظیم مقصد کے ساتھ دونوں بچے خاموشی سے ایک دوسرے کے گھروں کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی پروین وارڈ سے نکل کر ہاسپٹل کے متعلقہ انتظامات کرنے لگی، اس نے فوری طور پر ہاسپٹل کے ڈین سے رابطہ کیا۔ ڈین نے اس کی درخواست فوراً قبول کر لی۔ ایش دنیا کی سب سے مشہور سرجن سمجھی جاتی تھی۔ اس کی کئی سرجری کی ویڈیوز ہسپتالوں اور میڈیکل کالجز میں کلاسک حیثیت رکھتی تھیں۔ اس ہسپتال میں ایش کا آپریشن کرنا خود ہاسپٹل کے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن ڈین نے چند اضافی درخواستیں کی۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہسپتال کے لوگ معاون کے طور پر شامل ہوں تاکہ وہ آپریشن کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ پروین، جسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نے ان درخواستوں کو قبول کر لیا۔ اگلا مرحلہ آپریشن کے مقام اور سہولیات کا تھا۔ ہسپتال کا سامان پرانا تھا اور اتنے پیچیدہ آپریشن کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار پروین کو نیو یارک سے کچھ سامان آرائتاً منگوانا پڑا۔ متعلقہ کاغذی کارروائی پیچیدہ تھی، اس لیے ان سب کاموں میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ جب وہ وارڈ میں واپس آئی تو اس کا ارادہ اپنی پھپھو کو تسلی دینے کا تھا
لیکن جیسے ہی وہ پہنچی اس نے واٹ میں جھگڑے کی آواز سنی۔ مہر کاظم اپنی روایتی غرور بھری آواز میں کہہ رہا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ عریشہ ڈاکٹر جہانگیر سے تمہاری سرجری کروانے کی بات کرے تو پروین کو کمپنی کا کنٹرول دینا ہوگا۔ وہ فضول کمپنی زیادہ اہم ہے یا اس کی پھپھو کی زندگی؟ شائستہ کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا۔ عریشہ، بچپن سے میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، یہی سوال میں تم سے بھی کرنا چاہتی ہوں، کمپنی زیادہ اہم ہے یا میری زندگی؟ عریشہ نے اپنے ہونٹ سکورے۔ کب آپ نے میرا ساتھ اچھا سلوک کیا؟ شائستہ پھپھو، آپ ہمیشہ اس موٹی کو زیادہ چاہتی تھی۔ جب آپ سلائی کرتی تھی تو ہمارے لیے ایک جیسے کپڑے بناتی تھی، لیکن اس کے لیے زیادہ کپڑا استعمال کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ واقعی میرے ساتھ اچھا کرتی تو اس کے لیے بالکل بھی نہ بناتی۔ عریشہ کی باتوں نے بستر پر لیٹی کمزور سی شائستہ کو غصے سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ عریشہ، تم اور عید پر آپ نے ہمیں ایک جیسے تحفے دیے تھے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ اس موٹی کو الگ سے کچھ اور دیتی تھی۔ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے نا؟ آپ کی نظر میں میری کیا اہمیت ہے؟ شائستہ نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ میں یہ سب اس کی ماں کی جگہ کر رہی تھی۔ عریشہ نے دوبارہ ہونٹ سکورے۔ وہ کچھ اور کہنے والی تھی کہ اچانک سومیا نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ پلیز عریشہ، ڈاکٹر جہانگیر سے ہماری سفارش کرو، میری ماں کو بچا لو۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل گر گئی اور التجا کی، پلیز عریشہ۔ عریشہ نے اسے جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ مت سوچو کہ میں تمہاری بات مان لوں گی جو تم یہ سب کر رہی ہو، صدف نے بھی کہا۔ اوہ سومیا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پروین سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی مہر کاظم چونک گیا۔ جیسے ہی اسے ایک اچھا آئیڈیا آیا وہ بولا، اپنی آنٹی کی بات مانو سومیا، فوراً ہوٹل فائنانس جاؤ، پروین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور اسے تمہاری ماں کو بچانے کی درخواست کرو۔ پروین کیا اس ہوٹل میں اپنا شوہر ڈھونڈنے کے لیے نہیں ٹھہری ہوئی؟ اگر وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تو وہ یقینی طور پر معاہدے پر دستخط کرے گی۔ آخر کو اسے اچھا شوہر بھی تو چاہیے۔ باہر کھڑی پروین کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری تھی۔ بچپن میں وہ یہ سوچتی تھی کہ اس کے ڈیڈ نے اس کی بہن کو صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے زیادہ ترجیح دی تھی، لیکن اب اسے اچانک سمجھ آیا یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ مہر کاظم نے اپنی باتوں کو جائز ٹھہرانے کے لیے جس ڈٹھائی سے ایسا کہا، اس نے پروین کے دل میں سرد مہری بھر دی۔ کاظم، شائستہ نے سخت لہجے میں کہا، تم پروین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پھر وہ سومیا کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگی، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ سومیا کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ سفید پڑ گیا اور وہ خاموشی سے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے روتی رہی۔ ان سے منتیں کرنا بند کرو سومیا، اٹھ جاؤ۔ شائستہ کے شوہر سکندر خان اچانک چیخے۔ انہوں نے مہر کاظم کی طرف اشارہ کیا اور چلائے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، سب کے سب، تم سب بحثان فراموش ہو۔ شائستہ نے اپنی بھتیجیوں کے لیے سب کچھ دیا، لیکن تم میں سے کوئی بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے پاس رکھے گلدستے کو مہر کاظم پر پھینکا اور تینوں کو باہر نکال دیا۔ دروازے کے قریب ان کی نظر پروین پر پڑی اور وہ رک گئے۔ پروین نے رب کھولے اور آپریشن کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا۔ سکندر انکل، سکندر کی آنکھیں پہلے ہی سرخ تھیں۔ وہ غصے سے بولے، تم بھی انہی کی طرح ہو، دفع ہو جاؤ۔ وارڈ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن اندر ہونے والی گفتگو کی دھیمی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ، پروین تو، سومیا نے کہنا چاہا، اس کا نام مت لینا۔ تمہاری ماں نے اس کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتی تھی، اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا، لیکن وہ مہر کاظم سے مختلف کہاں ہے؟ وہ کمپنی پر اس قدر ضدی انداز میں قابض ہے اور بس تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ تمہاری ماں موت کے قریب ہے۔ سکندر غصے میں چلائے تھے، ایسا مت کہیے پروین کے بارے میں۔ وہ کچھ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ کمپنی چھوڑ بھی دے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی اور پر اپنا غصہ مت نکالیے، شائستہ نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی۔ مجھے پتا ہے، لیکن جب میں اسے اتنا بے حس دیکھتا ہوں تو دل بہت دکھتا ہے۔ سکندر اچانک جذبات میں بہہ گیا اور زاروں کی تار رونے لگا۔ پروین جو باہر کھڑی تھی شیشے کی کھڑکیوں کے پار ان کی بے بسی اور غصہ محسوس کر سکتی تھی۔
کہ تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا؟ مہر کاظم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک کمپنی کی خاطر کیا تم واقعی اپنی پھپھو کی زندگی کی پرواہ نہیں کرو گی؟ یہاں ہونے والے جھگڑے کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ پروین نے اپنا موبائل نکالا اور سومیا کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جس میں اسے بتایا کہ چند دنوں میں کوئی آ کر اس کی پھپھو کا آپریشن کرے گا۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے مہر کاظم اور دوسروں کی غصے بھری باتوں کو نظر انداز کیا اور پرسکون انداز میں واپس مڑ گئی۔ پاس ہی سالس سجاد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے کسی رشتہ دار کو آج ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، اس لیے وہ خاص طور پر عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے یہ سب صورتحال دیکھی۔ سجاد کہنے لگا، مہر کاظم واقعی بے شرم ہے، لیکن کیا مس پروین کچھ زیادہ ہی بے حس نہیں لگ رہی؟ اس لیے وہ اتنی غیر جذباتی لگتی ہیں، سرد اور بے حس۔ سالس نے بھویں سکیڑ کر کہا، دیکھو کیا اس کی پھپھو کی بیماری کا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جاننا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ جب وہ گاڑی میں ہوٹل واپس جا رہے تھے تو اس نے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کی حالت واقعی پیچیدہ ہے جس پر آپریشن کرنا مشکل ہے۔ پاکستان میں صرف 2 ماہرین ہیں جو یہ آپریشن کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی کا امکان صرف 50% ہے۔ اتفاق سے دونوں ماہرین ہمارے ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں۔ جب سالش خاموش رہا تو سجاد سے رہا نہ گیا اور وہ کہنے لگا، اگر مس پروین سمجھدار ہیں تو وہ اس موقع کو استعمال کریں گے اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ جب گاڑی ہوٹل فائنسٹ پہنچی تو اتفاق سے سالس نے پروین کو ٹیکسی سے اترتے دیکھا۔ مزید یہ کہ جب اس نے ان کی گاڑی کو دیکھا تو وہ وہیں رک گئی اور ہوٹل کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ کیا وہ ان کا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے سوچا تھا۔ دل کی دھڑکن نے ایک بیپ بھی مس کی۔ پروین نے واقعی انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا اس 4 یا 5 سالہ بچے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب وہ سوچتی کہ اس کے اساتذہ اسے بدسلوکی کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اسے عجیب بے چینی محسوس ہوتی۔ آج صبح انہوں نے غلط سمجھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اگر میں ابھی ان کے پاس گئی تو وہ واقعی مجھے ایک تعقیب کرنے والی سمجھیں گے۔ پروین نے اپنی بلی جیسے سنہری آنکھوں کو تھوڑا سا جھکایا۔ اس نے نظر کے کنارے سے دیکھا کہ سالس اپنے باڈی گارڈز کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہا ہے۔ پروین نے اچانک کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مسٹر سالس۔ جیسا کہ اسے توقع تھی، تبھی وہ رک گیا اور گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد وجیح مرد تھا۔ وہ یہ جانتی تھی اور مانتی بھی تھی، اور اس کی آنکھ کے کنارے پر موجود تل اس کی وجاہت کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں مس پروین؟ اس نے اسے موقع دے دیا تھا تو شاید اب وہ عاجزی سے منت کرنے لگے گی، ہے نا؟ پروین نے ذرا بھاری لہجے میں پوچھا، کیا آپ کے بیٹے کے اساتذہ پیشہ ور ہیں مسٹر سالس؟ اس نے لفٹ میں صرف اساتذہ کی باتیں سنی تھی اور خود اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی باتوں میں سچائی ہے یا نہیں۔ اس نے محض ایک ہلکا سا اشارہ دیا، لیکن سالس کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھ گیا۔ کیا وہ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ٹیوٹرز کا ذکر اس لیے کر رہی تھی کہ وہ اسے پوچھنے میں شرم محسوس کر رہی تھی؟ تو کیا اس نے پہلے کسی اور بات سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا؟ سالس سیدھا بات کرنے والا شخص تھا، اس لیے وہ فوراً مدعے پہ آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا تعارف دوں؟ ڈاکٹروں سے کرواؤں؟ مس پروین، کیا آپ ڈاکٹر شہریار یا ڈاکٹر شازم سے بات کرنا چاہیں گی؟ پروین حیران ہو گئی۔ اگرچہ ڈاکٹر شہیر اور ڈاکٹر شازم پاکستان کے سب سے مشہور نیورو سرجن تھے، لیکن اگر وہ اس کی پھپھو کا آپریشن کرتے تو کامیابی کی شرح صرف 50% تھی۔ وہ ان کے پاس کیوں جاتی؟ اس کے علاوہ وہ تو ٹیوٹرز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو براہ کرم اپنے بیٹے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اگر واقعی ٹیوٹرز اسے بدسلوکی کا نشانہ بنا رہے تھے تو ذمہ داری صرف سالس پر ہی آتی تھی۔ یقیناً وہ بچے کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برت رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بچہ اس کا اپنا ہی ہو۔ اسے بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ سالس نے اسے پیچھے سے تھوڑی حیران نظروں سے دیکھا، لیکن وہ جلد ہی اپنی ہوش میں آ گیا۔ اس کے اندر غصہ ابھرنے لگا اور اس کا چہرہ مزید سرد ہو گیا۔ سجاد کہے بغیر نہ رہ سکا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مس پروین اپنی پھپھو کے لیے اتنی بے حس اس لیے ہے کہ وہ بے بس ہو چکی ہیں۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اسے مرنے کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ وہ بہت ظالم ہے۔ بغیر آپریشن کے اس کی پھپھو کی موت یقینی تھی، لیکن اگر وہ آپریشن کروا لیتی تو کم از کم اس کی 50% زندہ رہنے کی امید تو ہوتی۔ فیصلہ واضح تھا، لیکن وہ عورت واقعی اتنی پاگل اور بے حس تھی کہ اس نے اس کی مدد ٹھکرا دی۔ سالس بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ ٹاپ فلور کے صدارتی سویٹ میں شمائل دبے قدموں سے کمرے میں واپس آئی۔ وہ بھی اسٹڈی روم میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ اس نے ایک سخت چہرے والی عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی۔ تم کیسے اپنا ہوم ورک مکمل کیے بغیر کہیں اور گھومنے جا سکتے ہو حارث؟ تمہاری شکل اور دماغ کی سست روی دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اپنی ماں پر گئے ہو۔ اوہ ٹھہرو، تمہارے متعلق یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تم ایک باسٹرڈ ہو جس کی کوئی ماں نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ آگے کرو، آج تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی۔ شمائل غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ عورت اس کی ماں کی بے عزتی کرنے کی جرات کیسے کر سکتی تھی؟ اور وہ اس کے بھائی کو مار رہی تھی۔ نرم و نازک سے شمائل فوراً گیمنگ کے دوران والی گرم مزاج لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے کمر پر رکھے اور اس بدتمیز ٹیوٹر کو ہر برا بھلا کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ اچانک کھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہینڈسم ڈیڈ، جو کبھی باس جیسا سنجیدہ، کبھی سرد مزاج، کبھی پرجوش اور کبھی دل جوئی کرنے والا لگتا ہے، تیزی سے اندر آ رہا تھا۔ شمائل فوراً سب کچھ بھول گئی۔ اس کی ننھی سی شکل گویا پڑوں کے ساتھ اٹھتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن اسی لمحے ٹیوٹر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ سالس نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی جیکٹ اتار دی۔ حسب معمول اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حارث آج کا دن کیسا رہا؟ ٹیوٹر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ پھر اپنا ہوم ورک نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی اسٹڈیز کا ریویژن نہیں کیا۔ اس سے جب ہم پیچیدہ موضوعات پر بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ وہ بہت ضدی ہے اور ہماری بات نہیں سنتا۔ نتیجتاً اس کی پیش رفت اس کے کزن کے مقابلے میں 2 سیمسٹرز پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ سن کر سالس پریشان ہو گیا۔ اگرچہ اس کے بیٹے کا IQ بہت اعلیٰ تھا، لیکن وہ شرمیلا اور خود میں مگن رہنے والا تھا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں مشکل محسوس کرتا تھا۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیسے بات کرے۔ وہ شمائل کے پاس گیا، اس کے برابر بیٹھا اور تحمل سے پوچھنے لگا، تم نے اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ شمائل قریب سے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر حیران تھی۔ قریب سے دیکھنے پہ تو ڈیڈی پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے وہ ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دے پائی۔ شمائل کی خاموشی دیکھ کر ٹیوٹر نے دل ہی دل میں تمسخر اڑایا۔ واقعی ایک بیوقوف ہے جو نہ روتا ہے، نہ ہنگامہ کرتا ہے، نہ کسی کی شکایت کرتا ہے۔ تسلی پاتے ہوئے وہ مزید جھوٹ گھڑنے لگی، مسٹر سالس، ہم واقعی بے بس ہو چکے ہیں۔ ہم اسے نہ ڈانٹ سکتے ہیں، نہ ہی ڈسپلن دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس اب صرف خاص قسم کی تعلیمی طریقے استعمال کرنے کا آپشن بچتا ہے۔ شمائل، جو اس وقت اپنے والد کی خوبصورتی میں مہو تھی، دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا وہ مجھے ڈسپلن یا ڈانٹ نہیں سکتے؟ شمائل کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سالس نے ماتھے پر شکن ڈال کر پوچھا، کس قسم کے خاص طریقے؟ ٹیوٹر نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، حارث پیدائشی طور پر آٹزم کا شکار ہے۔ وہ نہ بات کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا جانتا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس کی نشو و نما میں رکاوٹ آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے یا تو طبی ماہرین کے پاس علاج کے لیے بھیجیں یا ایسے بچوں کے لیے مخصوص اسکول میں داخل کرائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر حارث کو خصوصی ضروریات والے بچوں کے اسکول بھیج دیا جاتا تو اسے ذہنی طور پر معذور قرار دے دیا جاتا، یوں اس کا مستقبل تباہ کر سکتے تھے۔ شمائل الجھن میں پڑ گئی، یہ ٹیوٹر تو بہت خراب ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ شمائل نے سالس کی طرف دیکھا، اگر ڈیڈی اس بات پر رضامند ہوتے تو وہ انہیں اپنا والد ماننے سے انکار کر دیتی اور ممی کو بلاتی کہ وہ حارث کو ان کے چنگل سے بچائیں۔ سالس کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ اس نے غصے میں جواب دیا، حارث بالکل ٹھیک ہے، اسے خصوصی ضروریات والے بچوں کے اسکول جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اسے پڑھا نہیں سکتی تو میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں گا۔ سجاد، جی سر، اس کا حساب کتاب فوراً نمٹاؤ، کل سے اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ سالس کے حکم پہ ٹیوٹر اچانک سے ششد رہ گئی۔ سالس عام طور پر ان سے بہت شائستگی سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھول گئی تھی کہ سالس واقعی ایک دبنگ شخصیت کا مالک ہے۔ وہ غلط بات کبھی نہیں سنتا،
اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی. اسے ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. اسے تھوڑا دھیرے دھیرے چلنا چاہیے تھا. جب ٹیوٹر نے دیکھا کہ وہ نوکری سے نکال دی گئی ہے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک سنجیدہ اور مخلصانہ چہرہ بنا کر کہا، میں اسلام آباد کی بہترین ہوم ٹیوٹر ہوں مسٹر سالس. میری رائے یقیناً آپ کے بیٹے کے بہترین مفاد میں ہے. چونکہ آپ سچائی سننے سے انکار کر رہے ہیں تو اسے اس طرح سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا. حارث کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت خوشی ہوئی. خدا حافظ. اس کی باتیں بالکل ویسی تھیں جیسے ایک مثالی استاد کی ہونی چاہیے. سالس کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور اس نے کہا، اسے آدھے سال کی اضافی تنخواہ دے دو. ٹیوٹرز خوشی سے جھوم اٹھی. آدھی سال کی تنخواہ بہت زیادہ پیسے تھی جو یہ شخص اسے دے رہا تھا. شمائل جو انہیں دھیان سے سن رہی تھی بہت خوش ہو گئی. ڈیڈی نے حارث کو چھوڑا نہیں تھا. وہ واقعی اس کا بہت خیال رکھتے تھے. تاہم وہ اس استاد کو جھانسے میں آ گئے تھے. شمائل نے جب اس بیڈ ٹیوٹر کو خوشی خوشی دروازے کی طرف جاتے دیکھا تو اس نے بڑی بڑی انگور جیسی آنکھیں ذرا سے گھومی اور اس نے پوچھا، ڈیڈی کیا میں وہ باسٹرڈ ہوں جس کی ماں نہیں ہے؟ سالس دنگ رہ گیا. اس کی نظریں اپنے بیٹے پہ گئیں جو معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اپنی نرم بچگانہ اور معصوم آواز میں جو کچھ اس نے کہا وہ سیدھا سالس کے دل پر اثر کر گئی تھی. کیا میں واقعی بہت بے وقوف اور کم ذہن ہوں؟ کیا ممی نے ڈیڈی کو نیچا دکھایا؟ کیا ممی نے ڈیڈی کو ہرا کیا؟ سالس ششد رہ گیا. اس کے بیٹے نے کم ہی اتنا کچھ کہا تھا لیکن ابھی وہ حیران ہو رہا تھا. اس نے اپنے غصے کو روکتے ہوئے نرمی سے پوچھا، یہ سب تم سے کس نے کہا حارث؟ شمائل نے اپنا بازو بڑھایا اور معصومیت سے اپنی چھوٹی سی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا. اس نے دروازے پر کھڑی ٹیوٹر کے پاؤں اس وقت کام گئے جب اس نے سالس کو اپنی طرف جبرے پھینچے دیکھتے ہوئے پایا. اس کی سرد آنکھیں اس وقت گویا الاؤ دہک رہی تھی. وہ خوف کے عالم میں بولی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو حارث. شمائل سالس کے پیچھے چھپ گئی اور اس کی ٹانگ کو گلے لگا لیا اور پھر ٹیوٹر کی طرف اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھتی زبان نکال کے کہنے لگی، پلیز مجھے دوبارہ مت مارنا. ٹیوٹر حیران رہ گئی. کیا یہ وہی چھوٹا بے وقوف تھا جو بات نہیں کرتا تھا؟ جب اس نے اپنے بیٹے کی یہ خوفزدہ حالت دیکھی تو ٹیوٹر کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دیا اور حکم دیا، اسے باہر لے جاؤ سجاد. جی سر. سجاد نے استاد کو پکڑ کر باہر دھکیل دیا. سالس نے شمائل کے سر پر تسلی سے ہاتھ پھیرا اور کہا، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے روم میں کھیل سکتے ہو حارث؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے اب، اس لیے حارث کے لیے وہ منظر دیکھنا غیر مناسب تھا. اگرچہ شمائل اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن اسے یہ سمجھ تھی کہ اب اس کے ڈیڈ کو اس بیڈ ٹیوٹر سے نمٹنا ہے. یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے جب وہ اور ماما باہر جاتے تھے اور ماما اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھیڑوں کو گننے کو کہتی تھی جب اس کی ماما کو کسی سے لڑائی کرنی ہوتی. شمائل نے سرس بات میں ہلایا. ٹھیک ہے ڈیڈی. سالس نے شمائل کو بغیر کسی مشکل کے کھلونا اٹھاتے ہوئے دیکھا. تب جا کر وہ کمرے سے باہر نکلا کہ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ اس کا بیٹا آرام سے یہاں بیٹھ کے اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے. سجاد بہت ہوشیار شخص تھا. اس وقت تک وہ ٹیوٹر سے سر اگلوا چکا تھا. سر جھکائے ہوئے اس نے کہا، اس کو آپ کے چچا اور ان کے خاندان نے رشوت دی تھی. وہ حارث کو ضدی اور سائیکو بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کے اپنے بچے کمپنی پر قابض ہو سکیں. یہ دونوں استاد بڑی والدہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی. بڑی والدہ حارث کو سب سے زیادہ عزیز رکھتی تھی. کون سوچ سکتا تھا کہ وہ استاد جنہیں انہوں نے بھیجا تھا ان کے ناپاک ارادے تھے. سالس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور پوچھا، انہوں نے حارث کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا ذکر ہوتے ہی سجاد کا سر مزید جھک گیا. اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا، انہوں نے حارث کو کھڑا کر کے سزا دی تھی، اس کے ہاتھوں پہ مارا اور ڈانٹا. اس کے علاوہ یہ دونوں حارث کی تعلیم کے سلسلے میں ہمیشہ غیر سنجیدہ ہی رہے. وہ اسے زیادہ کسی قسم کی جسمانی تشدد کی جرات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں کسی کو ان کے کیے کا پتہ نہ چل جائے. سالس نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی کامتی ہوئی اس عورت کو سر نظروں سے دیکھا اور اس کے پیٹ کے اوپر زور سے ٹانگ رسید کی کہ وہ فوراً خون اگلنے لگی. اس کا سیاہ خوفزدہ چہرہ اسے کسی شیطان کی طرح نظر آ رہا تھا. اسے باہر پھینک دو. وہ تقریباً دھاڑا تھا. سجاد کا دل سالس کے غصے کو محسوس کرتے ہوئے دہل گیا. تاہم وہ خود بھی غصے میں تھا تو پھر سالس کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ حارث سے محبت اور پیار کرتا رہا تھا.
بس اس کا غصہ ظاہر کرنے کا طریقہ کچھ درست نہیں تھا۔ سالس کمرے میں واپس آیا۔ جب اس نے چھوٹی سی شمائل کو صوفے پر بیٹھ کر کھلونا گاڑی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل گناہ کے احساس سے بھر گیا۔ حارث اس کے ساتھ بچپن سے تھا۔ اس نے خود اسے دودھ پلایا تھا اور اس کے کپڑے بدلے تھے، مگر جب تک وہ 1.5 سال کا نہیں ہو گیا تھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ حارث کو ہلکا سا پیدائشی آٹزم ہے۔ دادی نے کہا تھا کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ بچے کے پاس ماں نہیں تھی اور اس وجہ سے اسے تحفظ کا احساس نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سالس جیسا بڑا آدمی جو ہمیشہ پالیٹکس میں مصروف رہتا ہے اس کی دیکھ بھال کرے، اس لیے انہوں نے اس کے لیے نرسیں، فیملی ڈاکٹرز اور ٹیچرز کا انتظام کیا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اور لوگوں سے چھوٹی بات چیت کرنے کے قابل ہوا، یہ اسے اس بات پر قائل کر گیا کہ دادی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ حارث ایک ضدی لڑکا تھا اور ہمیشہ اس کے خلاف جاتا تھا۔ وہ اکثر اتنا غصے میں آ جاتا کہ اسے تقریباً پیٹنے کا دل کرتا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو تمام نارمل بچوں سے گزرتا ہے۔ یہ سب پچھلے ہفتے کے واقعے تک تھا۔ سالس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شمائل کے پاس بیٹھا، اپنی آواز نرم کی اور کہا، ڈیڈی کو معاف کر دو حارث۔ شمائل نے اپنے ننھے بازو پھیلائے اور اپنے ہینڈسم ڈیڈ کو گلے لگا لیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور نیا اسٹارٹ لیا کریں ڈیڈی۔ سالس نے کہا بھری پھر سنجیدہ انداز میں کہا، ہم اب مزید ٹیچرز نہیں رکھیں گے، میں خود تمہیں آگے پڑھاؤں گا۔ خوشی سے بھرپور شمائل فوراً پتھر کی طرح جامد ہو گئی۔ کیا؟ اسے سب سے زیادہ ہوم ورک کرنے سے نفرت تھی۔ اوہ شٹ، ہیلپ می حارث۔ جب پروین کمرے میں واپس آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو صوفے پر بیٹھا پایا، جو کہ معمول کے مطابق گیم کھیلنے کے بجائے تاج سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی اور حارث کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج تم بہت خاموش ہو بیٹا۔ حارث کے ماتھے پر نرم ہونٹوں کے لگنے سے وہ بالکل ساکت ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس سے ایک توقع کا بھی احساس جاگ اٹھا۔ ماما کتنی نرم اور مہربان ہے۔ اس نے ماما کو گہری نظروں سے دیکھا اور لاشعوری طور پر اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ چل رہا تھا اچانک اس کی ماما رکی اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم ماما کے ساتھ شاور لینے کا ارادہ رکھتی ہو شمائل؟ تب حارث کو احساس ہوا کہ وہ ماسٹر بیڈ روم کے باتھ روم میں ماما کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے والا تھا لیکن پروین نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور کہا، چھوڑو، پہلے تمہیں شاور دیتی ہوں۔ حارث کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ کیا؟ اگر ماما اسے شاور دیں گی تو اس کے لڑکے والی شناخت ظاہر نہیں ہو جاتی؟ وہ فوراً لب بھیج گیا۔